دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جو دنیا میں ظلم اور بربریت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے ایڈولف ہٹلر۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے شدید نفرت کی احساس کے ساتھ ایڈولف ہٹلر کو اس ویڈیو میں شامل کیا ہے۔ اس کے اثرات انتہائی مضرسات ہیں۔ مجھے ایسے شخص کو عزت دینے کی کوئی خواہش نہیں ہے جس کی اصل شناخت قریب 35 ملین افراد کی موت کا واقعہ ہے۔ تاہم اس حقیقت سے بھی مفر ممکن نہیں کہ ہٹلر نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں زندگیوں پر گہری اثرات مرتب۔ ایڈولف ہٹلر آسٹریلیا کے شہر برناوا میں 1889 میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس نے عملی زندگی کا آغاز ایک ناکامیاب مسور کے حصے بعد ازاں وہ ایک پرجوش جرمن قومیت پسند بن گیا۔ جنگ عظیم اول میں وہ جرمن فوج میں بھرتی ہوا، زخمی ہوا اور اسے شجاعت کے مظاہرے پر میڈل ملا۔ جرمنی کی شکست نے اسے صدمہ پہنچایا اور برہم کیا۔ 1919 میں جب وہ 30 برس کا تھا، وہ میونخ میں ایک مختصر دائیں بازوں کی جماعت میں شامل ہوا جس نے جلدی ہی اپنا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی مختصراً نازی جماعت رکھ لیا۔ اگلے 2 برسوں میں وہ اس کا غیر متنازع قائد بن گیا۔ ہٹلر کی زیر قیادت نازی جماعت جلد ہی طاقتور ہو گئی۔ نومبر 1923 میں اس نے ایک انقلابی حملہ کیا جسے میونخ بیئر فیسٹ کا نام دیا۔ اس کی ناکامی کے بعد ہٹلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور اسے سزا ہوئی، تاہم 1 سال سے بھی کم جیل کاٹنے کے بعد اسے رہا کر دیا۔ 1928 میں بھی نازی جماعت کا حجم مختصر ہی تھا، تاہم عظیم کساد بازاری کے دور میں جرمن سیاسی جماعتوں کے خلاف عوام میں بیزاری کا احساس پیدا ہوا۔ اس صورتحال میں نازی جماعت نے اپنے بنیادیں مضبوط بنائی۔ جنوری 1933 میں 44 برس کی عمر میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے پر اس نے تمام مخالف جماعتوں کو حکومتی ڈھانچہ کے حق میں استعمال کر کے زائل کر دیا اور امر بن بیٹھا۔ ہٹلر نے جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھے اس کو نیست و نابود کرنے کے بعد پھر وہ فتوحات کی دوڑ میں شامل ہو گیا جو جنگ عظیم دوم کا سبب بنے۔ ابتدائی فتوحات اسے جنگ وغیرہ کی چکر میں پڑی بغیر حاصل ہوئی۔ انگلستان اور فرانس اپنے معاشی بدحالی کی باعث مایوسانہ حد تک امن کی خواہاں تھے۔ انہوں نے ہٹلر کی کسی کام میں مداخلت انگلستان اور فرانس نے البتہ پولینڈ کی دفاع کا قصد کیا جو ہٹلر کا اگلا نشانہ بن گیا۔ ہٹلر نے اپنے دفاع کے لیے اگست 1939 میں اسٹالن کے ساتھ عدم جارحیت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دراصل یہ ایک جارحانہ اتحاد تھا جس میں وہ 2 امر اس امر پر متفق ہوئے تھے کہ وہ پولینڈ کو کس شرح سے آپس میں تقسیم کرے گی۔ 9 دن بعد جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس کی 16 روز بعد روس بھی حملے میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ انگلستان اور فرانس بھی اس جنگ میں کود پڑے لیکن پولینڈ کو شکست پاش ہوئی۔ 1940 میں ہٹلر کے لیے بہت اہم برس تھے۔ اپریل میں اس کی فوجوں نے ڈنمارک اور ناردی کو لینڈ۔ اپریل 1941 میں ہٹلر کی فوجوں نے یونان اور یوگوسلاویا پر قبضہ کیا۔ جون 1941 میں ہٹلر نے عدم جارحیت کی معاہدے کو تار تار کیا اور اس پر حملہ ور ہوا۔ اس کی فوجوں نے بڑی روسی علاقے پر فتح حاصل کی لیکن وہ موسم سرما سے پہلے روسی فوجوں کو ہٹلر نے دسمبر 1941 میں امریکہ پر بھی حملہ کر دیا۔ 1942 کی وسط تک جرمنی یورپ کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ تاریخ میں کسی قوم نے کبھی اتنی وسیع سلطنت پر حکمرانی نہیں کی۔ انہوں نے شمالی افریقہ کے بیشتر حصہ کو بھی فتح کیا۔ 1942 کی دوسری نصف میں جنگ کا رخ بدل گیا۔ جرمنی کی حتمی شکست گو اب ناگزیر معلوم ہو رہی تھی لیکن ہٹلر نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ہولناک نقصان کے باوجود اسٹالن گراڈ کی شکست بعد قریب 2 برس یہ جنگ جاری رہی۔ 1945 کی موسم بہار میں تلخ انجام وقوع پذیر ہوا۔ 13 اپریل
کو برلن میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 روز بعد جرمنی نے ہتھیار پھینک دی۔ اپنے دور اقتدار میں ہٹلر نے نسل کشی کی حکمت عملی اپنائی جس کی نظریہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ ایک متعاقب نسل پرست تھا اور خاص طور پر یہودیوں سے شدید مخاصمت رکھتا تھا۔ اس کی عوامی طور پر بیان کردہ مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں یہودیوں کو وجود ہر حالت طرح مٹا دیا جائے۔ اس کے دور میں نازیوں نے یہودیوں کی بیعت کے لیے چھاؤنیاں تعمیر کی جہاں اس مقصد کے لیے بڑے گیس چیمبر بنائے گئے تھے۔ اس کے زیر تسلط ہر علاقے میں معصوم مرد، عورتیں اور بچے باندھ کر چکڑوں پر لادے اور وہاں لے جائے جاتے تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ چند برسوں کی مدت اس طور پر قریب 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔